کسی اور کو موقع دیں، استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ بھائی صاحب آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت صورتحال کا، خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اسی لیے وہ جون جولائی کی بات کر رہے ہیں، جو اکنامک کرائسس کی بات مفتاح صاحب کر رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر بات ہی مطلب تعمیر کی نہیں ہو رہی تو پھر کدھر جائے گی چیز؟ دیکھیں اگر کرائسس آتا ہے، ہاں اللہ نہ کرے کہ آئے، تو کیا عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ کیا ملک کے کرائسس سے کسی سیاسی جماعت کا فائدہ ہوگا، یا جوڈیشری کا فائدہ ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا؟ سب نقصان میں جائیں گے، سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بات سب سے پہلے ملک کو سامنے رکھیں، یہ اپنی کرسیوں کو ایک طرف کر دیں، ملک کی بات کیا کرنے میں کرنا کیا ہے۔ SIFC بنائی، انویسٹمنٹ کے لیے بنائی نا، لیکن جس ملک میں جج رو رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے، ہم اپنے حلف پہ پورا نہیں اتر سکتے، وہاں پہ کون انویسٹ کرے گا؟ جہاں عدالتوں میں انصاف نہیں، وہاں کون انویسٹ کرے گا؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم سارے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 6 سال 8 سال 12 سال سے بیٹھے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں غلطی سے سزا ہو گئی تھی، ان کو معاف کر دیتے ہیں، اب ان کو انصاف دے دیتے ہیں۔ آپ کے حکومت کے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب نیب کی عدالتوں سے گزر کے آئے ہیں، یا بیچاروں کو اپروور بنایا گیا، ان کو ضمیر دباؤ بوجھ آج موجود ہے۔ تو آج کوئی افسر بھی کام نہیں کرے گا، تو نہ جوڈیشری کام کر رہی ہے، انویسٹر آ کے یہاں کیا کرے گا؟ انویسٹر تو کہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مگر جوڈیشری بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ریلیف دے رہی ہے، وہ ریلیف جو کہ ماضی میں نہیں ملتا رہا، آپ کو یا مفتاح صاحب کو بہت دیر سے ملتا رہا، وہ ریلیف ملا۔ سر چلیں، اگر ریلیف قانون کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملا ہمیں تو کوئی بات نہیں، جس کو آج مل رہا ہے اس کو مبارک ہو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انصاف کا نظام آپ کا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اب جب عدالتوں میں دیکھیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا ایک آدمی انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے، وہ کہے گا یار کل میرا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو میرے تو یہاں پیسے لگے ہوں گے، میں تو 10 20 سال عدالتوں میں پھرتا رہوں گا، مجھے کچھ ملنا نہیں ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں جو آپ نے حل کرنی ہے۔ یہ بنیادی چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ آج کیا، آپ کے پاس حل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے ہوئے، پتہ نہیں ووٹ بھی دیے نہیں دیے، بہرحال کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے، آپ نے مسائل حل کرنے نہیں کر سکتے، استعفیٰ دیں، گھر جائیں، کسی اور کو موقع دیں۔ یہ سیاست ہوتی ہے۔ جو کرسی پہ بیٹھے گا وہ آپ کے خیال میں حل کر لے گا؟ یہ تو نہیں کر آئے گا نا، یہ تو نہیں کر سکے نا، نظام کے اندر ہی سارا یہ تو نہیں کر سکے۔ نظام آپ نے درست کرنا ہے، نظام باہر سے آگے کوئی درست نہیں کرے گا۔ اب آپ سے UAE کہہ رہا ہے 10 بلین ہم نے ایلوکیٹ کر لیے، 5 بلین سعودیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیے، تو وہ پہنچتے یہ جو بیچ میں کنسرنز ہیں وہ کیا صرف فوج دور کر سکتی ہے؟ ایک چیز تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو کس نے کہا ہے UAE کے اندر، وہ UAE کی گورنمنٹ نے یہ پریس ریلیز دی ہے یا پاکستان کی حکومت نے یہ پریس ریلیز دی ہے؟ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بارے میں، یہ UAE کی ٹرپ کے بارے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اور 10 بلین کی بات کی ہے، اس سے پہلے خان صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ 24 بلین سعودی ڈالنے والا تھا، پھر کبھی 10 بلین ڈالنے رکھا، تو غالب اس کے اوپر ایک شعر بول گیا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ بہن دیکھیں، جب آپ نے چائنیز انویسٹرز کے $2 بلین سے زیادہ واپس نہیں کیے ابھی، جو اوور ڈیو ہو گئے، تو کوئی نیا پیسہ کیسے لگا سکتا ہے اس ملک میں جو دیکھے گا کہ یار